اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا کورس اچھا جا رہا ہے، کلاسز اچھی جا رہی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ لوگوں کی بریک وغیرہ اچھی رہی؟ اس دفعہ تو آپ نے بڑی انجوائے کی ہوگی اپنی بریک، کوئزز نہیں تھے لیکن الحمدللہ پھر بھی آپ کو اچھی مصروفیت ملی، ریویژن کا ٹائم مل گیا۔ اب ٹینشن ہے کوئزز کی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اتنا برا بھلا کہا نا بےچارے کوئزز کو، ناراض ہو گئے ہم سے۔ ہر وقت تو کبھی ہم کہتے تھے کوئز نے ہمارا آنسر چینج کر دیا، کبھی ہم کہتے تھے کوئز کیوں آ گیا، کبھی ہم کہتے تھے کیوں ڈیڈ لائن آ گئی تو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں نا کمپلین رہتی تھی، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب ایک چیز بہت ہمارے لیے ایزی ہوتی نا تو ہم اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے۔ اور میں ابھی ایک اور کلاس میں بات کر رہی تھی تو اسٹوڈینٹس نے کہا کہ جب ہم نے پہلی دفعہ کوئز لیا تھا، کیونکہ اس کورس میں نا ہم نے جو 7 سے آن لائن کوئزز انٹروڈیوس کرائے تھے، اور جو 6 تک وہ لوگ جیسے پیپر ایگزام کرتے تھے نا، اور پیپر ایگزامز میں یہ کہ ظاہر ہے اس کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے، مگر آن لائن اسٹوڈینٹس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں وہ پوسٹ کرتے تھے، پھر ہم ان کو گریڈ کرتے تھے، پھر ان کو ری چیک کرتے تھے، اور اس سارے پروسیس میں نا 2-3 ہفتے لگ جاتے تھے۔ تو ایک ایگزام اسٹوڈنٹ کو جب واپس ملتا تقریباً 1 مہینے کے بعد، اور جو اوورسیز اسٹوڈنٹس تھے ان کو اور بعض دفعہ لیٹ ملتا تھا۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ سے غلطیاں کی ہوتی تھی نا، اپنی غلطیاں تب تک بھول چکے ہوتے تھے۔ تو مگر آن لائن کوئزز کا الحمدللہ جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہے وہ یہ کہ رائٹ اوے آپ دیکھ لیتے ہیں نا اپنی غلطیاں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا آپ کی اسٹرینتھ ہے، کیا آپ کی ویکنیسز ہیں، اور پھر اگلے کوئز میں آپ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے پھر یہ بہت اچھا تھا۔ پھر اسی طرح جب اسٹوڈنٹس ایگزام میل آؤٹ کرتے تھے تو اس میں بہت دفعہ ان کے ایگزامز گم بھی جاتے تھے، اور کچھ تو ماشاءاللہ اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، وہ لوگ کاپیز ہوتی تھی ان کے پاس، کیونکہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ پیپر ایگزامز کی کہ اسٹوڈنٹ میل کرنے سے پہلے ایک اپنے پاس کاپی رکھ لیں کہ ان کیس اگر میل میں گم ہو جائے تو وہ دوبارہ سے کرے۔ تو انہوں نے کچھ جنہوں نے کاپی بنائی ہوتی تھی ان کو تو نہیں مسئلہ ہوتا، جن کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ پھر دوبارہ سے کر کے بھیجتے تھے۔ اور ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی، اس کے ایک دفعہ نا 12 اس نے ہمیں ایگزامز بھیجے، وہ میل میں گم گئے، کیونکہ وہ نا ایڈریس اس نے غلط لکھ دیا، ایڈریس میں سویٹ نمبر لکھنا تھا وہ نہیں لکھا، تو وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ مگر یہ کہ ماشاءاللہ وہ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ تھی کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ پالیسی ہے، اس نے کہا میری غلطی ہے اور مجھے کاپیز بنانی چاہیے تھی، لیکن مجھے اتنی جلدی تھی بھیجنے کی کہ میں نے کاپیز نہیں بنائی، اور اس نے پھر سارے 12 ایگزام جو ہے دوبارہ کر کے بھیجے۔ تو بہرحال اس کی ایک اپنی مسائل تھے اسٹوڈنٹس کے۔ تو پھر جب آن لائن کوئزز آئے تو پھر اس کے یہ تھا کہ ماشاءاللہ میجورٹی اسٹوڈنٹس کی بہت اچھی خوش ہے آن لائن کوئزز سے، مگر بیچ میں نا تنگ بھی کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ ان کو یہ ہوتا ہے ڈیڈ لائن کیوں آگے۔ اب دیکھیں ڈیڈ لائن کے بغیر کام ہو سکتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ ایک انگلش میں نا کوٹیشن ہے، ورک ایکسپینڈ ود ایکسٹینشن آف ٹائم۔ ہمیں کسی کام کے لیے جتنا وقت دیا جاتا ہے نا، ہم اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں اسٹریچ کرتے جاتے ہیں اس کام کو۔ اور ابھی بھی نا ایک ٹینڈنسی جو میں نے اسٹوڈنٹس میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ
آخری دن سب لوگ کوئز کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں میرے پاس ابھی میں 5-6 کورسز میں جاتی ہوں، میں کوئزز بھی بناتی ہوں. تو اب اگر منڈے ڈیڈ لائن ہے نا تو منڈے کو زیادہ اسٹوڈنٹس اٹمپٹ کرتے ہیں. بہت کم جیالے ہوتے ہیں ہمارے جو فرائیڈے یا سیٹرڈے کو کریں. زیادہ تر جو ہے نا، اور وہ بھی یہ کہ کوئز کی ڈیڈ لائن سے 2 گھنٹے پہلے شروع کریں گے، 3 گھنٹے پہلے شروع کریں گے. اور پھر ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے کہا وہ میں نہ بڑی تھکی ہوئی تھی اور کوئز کی ڈیڈ لائن ختم ہونی تھی اور میں نے کوئز کھولا اور پھر میں سو گئی. تو اب آپ میرے لیے کوئز دوبارہ اوپن کر دیں. اب آپ دیکھیں یہ کوئی بہت جینوئن ایکسکیوز ہے. بھئی آپ نے کیوں کھولا جب آپ کو اتنی نیند آ رہی تھی؟ آپ سو جاتی، پھر آپ لے لیتی یا پھر اٹیمپٹ کر لیتی. مثلاً بعض اوقات کچھ کے تو واقعی کوئی بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے، چلیں وہ ایک جینوئن ایکسکیوزز ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات میں اسٹوڈنٹس کی، ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتی ہے وہ نا میں نے کوئز شروع کیا، میرے ہسبینڈ آ گئے، انہوں نے کہا چائے بنا دو، میں ان کو چائے بنا کے دی. انہوں نے کہا اچھا اب مجھے کھانا بھی دے دو، تو میں نے ان کو کھانا دیا. اور جب میں واپس آئی تو کوئز کا ٹائم ہے 45 منٹس. آپ دیکھیں پورا دن تو کوئز نہیں اوپن رہ سکتا نا. اور وہ اتنا چھوٹا کوئز تھا، 12 کے 15 کوسچنز تھے اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی رہی نا، یہ سب آپ دیکھیں کہ ناشکری کی علامتیں ساری. کہ آپ ایک چیز کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہے، کہ آپ کو اس کی ویلیو نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت جگہوں پر کمی کی، ہم نے ان چیزوں کو ویلیو نہیں. اور سبحان اللہ میں اتنی جیسے حیران ہوتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے ڈیٹا بیس کے ساتھ مسئلہ ہوا، آپ کو پتہ ہے میجر جو جیسے جس چیز کو ڈیمیج کیا ہے نا ابھی جو ہمارا سرور کریش ہوا، وہ کوئزز اور کوشچن بینکس. باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی کلاس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ کی چیک لسٹ موجود ہیں، آپ کے ریسورسز موجود ہیں، اگر ہم نے کوئی آڈیو شیئر کی تھی وہ موجود، یعنی ساری چیزیں موجود ہیں سوائے کوئزز اور کوشچن بینک. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جس چیز کے بعد جس چیز کو فار گرانٹیڈ لیا گیا نا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آزمایا. بالکل. تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی ایسی اپرچونٹی ملے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے ٹائم کو مینج کریں. اور اب دیکھیں نا ہم ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بھی تو مینج کرتے ہیں، ہم بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی مینج کرتے ہیں، ہم ان کی گریجویشن پہ جانا بھی تو مینج کرتے ہیں نا. کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے روٹین میں مینج کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جب اللہ کے دین کی بات آتی نا تو اس میں پھر تھوڑا سا یہ کہ شیطان اصل میں بہت ہمیں یہ چیز نا ہمارے لیے چھوٹی بنا دیتا ہے. اور یہ اتنی ویلیویبل چیز ہے اور اتنی عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کل میں ابن عثیمین، آپ نے نام ان کا سنا ہوگا، قرآن مجید کی خوبصورت تفسیر کی، بہت ریسرچ ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جو ان کی کوششیں ہیں، جو کنٹریبیوشن ہے قرآن کے نالج کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کی سب کوششیں قبول کرے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. کل میں ان کا ایک کلپ سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے، یعنی ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی یا وہ ان کی یادداشت کمزور ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھنا شروع کریں. کیونکہ ایک حدیث کا انہوں نے مفہوم بتایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو وہ نسیان جو مرض ہوتا ہے نا، اب دیکھیں نسیان بھی ایک طرح کی پرابلم ہی ہوتی ہے نا کہ انسان بس ضروری چیزیں بھی بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے ساتھ قرآن کو سیکھنے سکھانے کی کثرت ہوگی، اتنا زیادہ آپ کی میموری ایکٹیو رہے گی. کیونکہ قرآن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے نا تو ہماری ساری سکلز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اس لیے الحمدللہ بہت سارے، خاص طور پہ میں کہتی جو خواتین کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے ان کو ڈپریشن بہت ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، چیزوں کو محسوس کرتی ہیں، لونلی بہت فیل کرتی ہیں،
ہسبینڈ کچھ کہیں تو دکھی ہو جاتی ہیں، بچے کچھ کہیں تو ہرٹ ہو جاتی ہیں، یا ماں باپ کے بارے میں کچھ بات کریں تو وہ ایک ان کو دکھ لگ جاتا ہے، بہن بھائی میں سے کوئی پریشان ہے تو وہ دکھ لگ جاتا ہے، بھائی کی جاب چلی جائے وہ پریشانی، یعنی ہر چیز کو بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہر ایک کا لگتا ہے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، تو وہی بات ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسی صورت میں ہمیں خود کو کیسے اسٹرانگ پہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں، کبھی ہمارے شوہر، کبھی ہمارے بچے، کبھی ہمارے ماں باپ، کبھی بہن بھائی، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور۔ تو اب یہ کہ اگر یہ سارے پریشرز ہم ہر وقت لیتے رہیں گے تو ہم تو نمازیں تک نہیں پڑھ سکتے سے، لہٰذا قرآن سے کنیکشن جو ہے نا وہ ہمیں ایک اسٹرینتھ دیتا ہے۔ ہاں جی بالکل، ہر ایک کا مسئلہ آپ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک رحم رکھا، اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور کچھ خواتین کو دیکھا ہے، بہت انڈیفرنٹ ہوتی ہیں، دے ڈونٹ کیئر، اور یہ کہ اگر کسی کے دل میں ایسے کمپیشن ہے وہ تو پھر سنت رسول کو فالو کر رہا ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہمدردی اور محبت تھی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کا درد محسوس کرتے تھے، یہ تو سنت ہے ہمارے نبی کی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ کسی کا درد دکھ تکلیف محسوس ضرور کریں، لیکن اس کی وجہ سے ہماری عبادات اور ہمارے فرائض اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو توکل، بالکل توکل کرنا سیکھیں، اور توکل ہمارے اندر اسٹرانگ ہوگا قرآن سے جوڑ کے۔ آپ دیکھیں کہ نہ صرف قرآن ہمیں ہماری میموری کو بہتر کرتا ہے بلکہ ہمیں سٹریس مینجمنٹ سکھاتا ہے، ہمیں گریف مینجمنٹ سکھاتا ہے، ہمیں ایک سکسیسفل لائف کے طریقے سکھاتا ہے، یعنی ایک پورا لائف سٹائل ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ تو قرآن کے بغیر زندگی کیا ہے نا، تو لہٰذا اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جی ہاں پرائرٹائز کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، بالکل ہم ایک چیز کے پیچھے سب بھول جاتے ہیں، ایگزیکٹلی تو یہ بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اپنے پیارے نبی میں یہ اعتدال نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مسلسل دکھ اور غم کا شکار رہے، کبھی بیوی فوت ہو گئی، کبھی بیٹی فوت ہو گئی، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی چچا فوت ہو گئے، مسلسل ٹرائلز آتے رہے، لیکن کسی چیز نے ان کو اتنا ڈسٹریکٹ نہیں کیا کہ اپنا فوکس اور اپنا مشن بھول جائے۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ سیکھنا ہے کہ زندگی خوشی اور غم کا نام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ تو انفینسی میں ہی فوت ہو گئے نا، ایموشنل ٹراما سے بھی گزر رہے، لیکن کتنے فوکسڈ۔ جب مجھے کوئی سچویشن کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوں گے۔ بالکل یہ تو بہت ہی اچھی آپ نے بات کی کہ جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں اور ان کا بہترین ریوارڈ جو ہے وہ آخرت میں۔ ایک تو یہ چیز ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ نہ اپنے آپ سے یہ سوال کیا کریں کہ کیا یہ میرے وقت کا بہترین استعمال ہے کہ میں بیٹھ کے بس جلوں اور کڑوں اور روؤں اور بس دکھی ہو جاؤں، یا اس وقت نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، اچھا لیکچر سننا، کلاس اٹینڈ کرنا، یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ آپ دیکھیں نا میں سارا دن روتی رہوں، اس سے میرے اعمال نامے میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ میں سارا دن دکھی رہوں، ادھر جاؤں تو سسکیاں، ادھر جاؤں تو سسکیاں، ان سے میرے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اگر اس وقت وہ دکھ غم بھی ہے لیکن میں نفل پڑھوں، میں اللہ کا ذکر کروں، تو وہی میرا دکھ جو ہے میرے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گا۔ What should one do when you see everything around you is so dunya oriented? How do you focus on akhirah? Quran is the answer. جتنا زیادہ آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اتنا آپ کا فوکس رہتا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ پورے دن میں دیکھیں کہ جتنی دفعہ آپ اپنا فون دیکھتے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ قرآن کو کھولتے ہیں،
یہ نا بہت ہی اچھا کمپیریزن ہے. مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی جب میں ایک دفعہ استاذہ کو ملی، تو استاذہ نے مجھے کہا، فون پہ کوئی بات ہو رہی تھی، آئی فون پہ نا، استاذہ نے کہا کتنی سہولت ہو گئی ہے نا فون سے، اور بہت سارے کام آسان ہو گئے ہیں، تو قرآن کے بعد سب سے زیادہ میں اگر کوئی چیز دیکھتی ہوں تو میرا فون ہے. یہ جملہ میرے لیے استاذہ کا بڑا زیادہ ایک دم مجھے دل کو لگا. تو انہوں نے کہا قرآن کے بعد، یعنی وہ قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں اور اس کے بعد فون آ جاتا ہے. یعنی چلو فون پہ ای میلز ہیں، میسیجز ہیں، باقی سب چیزیں، ظاہر اب تو سارا کام فون پہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا اچھا کرائٹیریا. اب تو اسکرین ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگایا، اور پھر اسی طرح اپنے آپ کو کمپیئر کریں آپ نے کتنا ٹائم قرآن کے ساتھ لگایا. اصل میں نا ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں جب قرآن کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں. 2 دن کی کلاس کافی نہیں آپ کے لیے. اب باقی ایوری ڈے آپ کا دن کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے، اس کی تلاوت میں، اس پر غور و فکر، اس کا ترجمہ یاد کرنا، تجوید سے پڑھنا. تو یہ چیزیں، کیونکہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب کو ترجمہ بھی آتا ہے، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی ریمائنڈر ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے، کسی بات کا جواب ہوتا ہے. جب تلاوت کے وقت تدبر بھی ہوتا ہے تو وہ ہر چیز ہمارے عمل کو بدلتی ہے. ہاں جی بالکل، قرآن بے شک فون پہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں، فون پہ پڑھیں، مگر جو کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک اعتدال رکھیں ہر چیز میں، اور زیادہ وقت ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے، کیونکہ پھر خود بخود نا دنیا بہت بےمانی ہوتی چلی جاتی. دنیا ہوگی ہر جگہ، آپ دیکھیں دنیا اللہ نے بنائی ہے نا آزمائش کے لیے، اس سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے. میں کل ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ the only person who can change you is you. کتنی مزے کی بات. ہم کہتے ہیں اچھا آپ مجھے کوئی ٹپس دے دیں، آپ مجھے گائیڈ کر دیں، آپ بتا دیں. ہم سب کو پتہ ہے ہم کتنے پانی میں، اور ہم سب کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز مجھے موٹیویٹ کرتی، کیا چیز مجھے فوکس کرنے میں ہیلپ کرتی. اس لیے آپ نا اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی اسٹرینگثs کو پہچانیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کو چینج کر سکتا ہے نا تو وہ آپ خود ہے. ہم آپ کو ٹپس دے سکتے ہیں، گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں، لیکن آخر میں آپ دیکھیں کھانا تو آپ نے خود ہی کھانا ہے. یعنی یہ ایگزامپل ہے نا کہ جیسے اصل میں آپ کو ایک کھانے کی اتنی تعریفیں کر دوں، دیکھو یہ نا فش ہے، بڑی ٹیسٹی ہے، بڑی سافٹ ہے، اور بڑا اس میں زبردست، اس میں 11 چیزوں کے فلیورز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ شامل ہو تو یہ ہو جاتا ہے. اور میں اتنی تعریفیں کروں اور بس، اور آپ تعریفیں سن کے خوش ہو جائیں، تو اس سے آپ نے فش تو نہیں کھائی نا، نہ اس نے آپ کو وہ انرجی دی. لیکن یہ کہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ سارے فلیورز کو ٹیسٹ کریں گے نا. میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پر قرآن اور بکس رکھی ہوتی ہیں، میں آتے جاتے کچھ نہ کچھ پڑھتی ہوں. فل ڈے میرا بس یہی ایکٹیویٹی. اللہ استقامت. آمین آمین. بالکل، یہ بہت اچھا. ہر جگہ اپنے گھر میں نا کتابیں رکھیں، اور کتابوں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی آتے جاتے اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا پڑھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اصل میں کہتی ہوں کہ ہماری قوم میں سے نا جو ایک چیز بالکل ختم ہو گئی ہے وہ ہے ریڈنگ کی عادت. ہمیں بالکل عادت نہیں رہی ریڈنگ کی، اور دوسری قومیں اسی لیے ہم سے آگے نکل گئی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی زیادہ وہ لوگ وقت اپنا گزارتے ہیں چیزوں کو پڑھنے میں. ماشاء اللہ، اللہ مبارک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.